الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سب سے پہلے تو 2 ویکس کی جو ایک گیپ رہا، غیر حاضری رہی، اس کے اوپر معذرت ہے۔ مجھے کچھ تھوڑا سا ٹریول کرنا تھا جس کی وجہ سے ٹائم جو ہے وہ ایسا نہیں بن پا رہا تھا کہ کلاس ہو سکتی۔ آج انشاءاللہ ہم وہیں سے ریزیوم کریں گے جہاں سے ہم نے سلسلہ بریک کیا تھا، اور یہ جو تحویل قبلہ کا موضوع ہے، ٹاپک ہے، اسی کو لے کے آگے چلیں گے۔ ابھی پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ کم ہیں، 8 پارٹیسپینٹس ہیں مجھے شامل کر کے، اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید ظاہر ہے کہ بریک آ جائے تو پھر تھوڑا سا مومنٹم بنانے میں تھوڑا سا پھر ٹائم لگ جاتا ہے، تو ہم اسی لیے تھوڑا سا اس کو ڈیلے بھی کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ اگر اور شامل ہو جاتے ہیں اس دوران تو اچھا ہے۔ ادروائز ہم اسے ریکارڈ تو کر ہی رہے ہیں انشاءاللہ، وہ اس کو وہاں سے کور کر لیں گے۔ تو اسی طرح سے اگلا ویک جو ہے اس میں بھی عید کی بریک آ جائے گی، عید کی چھٹیاں ہوں گی سنڈے تک، اور اب اگلی کلاس اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک ہفتے کے گیپ سے ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آ، کسی ایسے طریقے سے گروپ کے تھرو ہی شاید تھوڑا سا کنیکٹڈ رہیں، اور تھوڑی بہت ریویژن ان چیزوں کی جو پڑھ چکے ہیں وہ چلتی رہے، تاکہ ریفریش ہوتا رہے، ریوائز ہوتا رہے اور کنیکٹڈ رہیں۔ شروع کرتے ہیں کلاس، اور انشاءاللہ باقی لوگ ان دا مین ٹائم جوائن کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، کلو ہے نا یہ اصل میں، کلو، کلن سے کلن بنا ہے، لام زیر لی کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا۔ ہر ایک کے لیے، لی کلن، ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے، کیا ہے؟ وجہتن، وجہتن، سمت، ڈائریکشن، وجہا، سمت، ڈائریکشن کو کہتے ہیں۔ رخ، رخ ہے، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، کوئی نہ کوئی رخ ہے، کوئی رخ ہے، اس کو بلکہ ایسے ٹرانسلیٹ کریں تو زیادہ بہتر ہو، ایک رخ کی بجائے کوئی رخ ہے، ہر کسی کے لیے کوئی رخ ہے۔ ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف، ہا، ہا مؤنث ضمیر وجہاتن کی طرف جا رہی ہے۔ ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف رخ کرنے والا ہے، پھرنے والا ہے۔ ہر کسی نے، ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہے، کوئی نہ کوئی رخ ہے جس کی طرف وہ پھرتا ہے، پھرنے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم لوگ کیا کرو؟ فَاسْتَبِقُوا، تم لوگ، یہ ایک آپ نے افعال کے اندر سے مزید فی افعال میں ایک باب جو پڑھا جس کے اندر چاہنے کی، کوشش کرنے کی، کوشش کرنے کی، چاہنے کی کا معنی پایا جاتا ہے۔ استغفرا پڑھا آپ نے نا،
इस्तकबारा, उसने बड़ा होना चाहा। इस्तगफरा, उसने मगफिरत चाही। ठीक है। ये जो बाब अभी आप देख रहे हैं, इस तबेकू का जो बाब है, ये कौन सा बाब है? सबकत लेके जाना। सबकत, इसको और उसको हम, अ, अगर आपने देखा हो, मुजाहिद साहब ने मेरा ख्याल है इसके अफ़ाल शेयर किए थे, ये जरा चेक कर लीजिए कि इसका बाब कौन सा बनता है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। नहीं, मैंने वालेकुम इसके सलाम। अफ़ाल शेयर नहीं कर रहा अभी। अच्छा अच्छा। ये इख्तलफा यख्तलिफु मेरे ख्याल में है, इस्तबका यस्तबिकु। इख्तलाफा से है। ठीक है। यख्तलिफु इस्तबका यस्तबिकु इस्तिबाकन। जी। तो ये जो सीन है यहाँ पे, ये उस फेल का अपना हिस्सा है। यानी ये मजीद फी वाला सीन नहीं है। यानी अगर हम इसको, पॉइंट मेरा ये था कि हम इसको कंफ्यूज हो सकता है कि कर लें उस बाब से जिसके अंदर सीन आता है ना, इजाफी। इस्तगफारा, इस्तकबारा, यहाँ पे भी इस तबेकु आ रहा है, तो कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये जो बाब है, ये बाब इस्तगफारा वाला बाब जो हमने पढ़ा था, वो वाला बाब नहीं है जिसके अंदर चाहने के मानी पाए जाते हैं ना। ये है सबकत लेके जाना। और ये सीन जो है, ये उस फेल का हिस्सा है, यानी उसके बुनियादी जो आ, मादा है, ये उसका हिस्सा है। इजाफी हरूफ में नहीं है ये। ऐसे ही है ना मुजाहिद साहब? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही। तो इस ताबिकुल खैरात का मतलब क्या हुआ? खैरात में सबकत ले जाओ। खैरात में, नेकियों में बढ़ो। नेकियों में बढ़ो। नेकियों में आगे बढ़ो। सबकत ले जाओ। कॉन्टेक्स्ट देखिए क्या है। कॉन्टेक्स्ट है वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लिहा। हर किसी के लिए एक रुख है, एक डायरेक्शन है, और वो उसकी तरफ रुख कर लेता है। डायरेक्शन है हर किसी का, एक डायरेक्शन है जिसकी तरफ वो रुख करता है, और वो गोया कि अपनी इबादत करता है। हमें क्या कहा गया? फस्तबिकुल खैरात। ऐसा नहीं है कि हमें एक किबला की तरफ रुख करने का नहीं कहा गया, लेकिन एम्फेसिस किस पे किया गया? खैरात में सबकत लेके जाने पे। यानी पर्पस जो है, वो असल में नेकियों में सबकत लेके जाना है। सिर्फ डायरेक्शन हासिल करना, सिर्फ किसी किबले की तरफ रुख कर लेना, बजाते खुद वो पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि नेकियों में, खैरात में सबकत लेके जाई जाए, ज्यादा की जाए। तो फस्तबिकुल खैरात, तुम लोग सबकत ले जाओ नेकियों में। आईना मा तकूनु। आईना, आईना मा, जहां कहीं। आईना मा इकट्ठा है तो फिर आईना मा तकूनु, जहां कहीं तुम हो। तकूनू ना से तकूनू बन गया ना ये नून इसका ड्रॉप हो गया और अलिफ आ गया। ये फेल मुजारे चेंज हो गया। ये चेंज क्यों आई? ये जरा सेंटेंस पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप गौर करके बताइएगा कि चेंज क्यों आई। आईना मा तकूनू, जहां कहीं तुम हो। तकूनू ना से तकूनू, तुम हो, तुम जहां कहीं हो या होगे, दोनों मानी आ जाएंगे ना, इसमें मुदारे है। या ती बिकुमुल्लाहु जमीआ। अब ये या ती था, या था इसमें छोटा सा, वो भी ड्रॉप हुआ हुआ है यहाँ पे। ये भी फेल मुदारे
ہم نے پڑھا ہوا ہے عطا یا عطی ہے نا، جو مزید فی فعل نہیں ہے، جو ثلاثی مجرد فعل تھا، عطا یا عطی، یا ہوتا ہے اس کے آخر میں کمزور حرف یا ہے، لیکن وہ یہاں پہ یا نظر نہیں آ رہا، اس وجہ سے شاید تھوڑا سا مختلف لگے، وہ ڈراپ ہوا ہے، اور تا کے نیچے جو زیر تھی وہ ویسے ہی نظر آ رہی ہے، بس آخر سے یا جس کے اوپر جزم آ رہی تھی وہ ڈراپ ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ یا کے اوپر جزم کیوں آ گئی؟ اس کو بھی پارک کر دیجئے، تکونو کے ساتھ ہی اس کو بھی دیکھ لیں گے اس سینٹنس کو پورا کر کے، یاتی بکم اللہ جمیعا۔ اچھا ایک اور چیز ہم نے پڑھی تھی، یہ جو فعل ہے نا عطا یاتی، یہ عطا یاتی جو ہے اس کا مطلب ہے وہ آیا یا وہ آتا ہے، اور جب اس کے ساتھ پریپوزیشن استعمال ہو جائے بازر بی کی، اس کے آگے بازر بی کی پریپوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہو، تو بازر بی جو ہے وہ اس میں لانے کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یاتی بکم کا مطلب کیا ہے؟ وہ لائے گا تمہیں۔ خالی یاتی کا مطلب کیا ہے؟ وہ آئے گا، وہ آتا ہے یا آئے گا۔ اور یاتی بکم کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ تم سب کو لائے گا، وہ تم سب کو لاتا ہے یا لائے گا، تو اس میں لانے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کون لے کے آئے گا؟ اللہ، یعنی فاعل کون ہے؟ اللہ۔ کیسے پتا چلا؟ حالت رفع میں آ رہا ہے فعل کے بعد، تو لانے والا یعنی فاعل جو ہے وہ اللہ ہے، تو اللہ لائے گا بکم تم سب کو، اینما تکونو جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا لے آئے گا اللہ تم سب کو، جمیعا سب کے سب، all of all of them all of you۔ اب یہ جمیعا جو ہے یہ حالت نصب میں آ رہا ہے، اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی حالت نصب میں جانے کی، یہ آپ دیکھیے آخری والا پارٹ اس کا۔ تو اب اس پارٹ کے اندر تین چیزیں آ گئیں جن کو ہمیں ایکسپلور کرنا ہے اور اس پہ غور کرنا ہے۔ کون سی تین چیزیں ہیں؟ دو فعل ہیں جو کہ تبدیل ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایک اسم ہے جو حالت نصب میں ہے۔ اس کے اوپر اب آپ لوگ غور کیجئے اور بتائیے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں دو فعل، یہ دو فعل جو ہیں یہ تبدیل کیوں ہو رہے ہیں اس جملے میں؟ اس پہ تبدیلی کرنے والا ایلیمنٹ کون سا ہے؟ اینما تکونو یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے لے آئے گا تمہیں اللہ سب کے سب کو۔ تو یہ تکونو اور یاتی یہ ہیں دو وہ افعال جو کہ تبدیل ہو گئے، ان کو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے۔ عطیہ تکون جملہ تکون نون کا نون ڈراب ہوا ہے اینا کی وجہ سے، پہلے آ گیا ہے نا۔ تکونو جو ہے وہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں سر؟ دوبارہ بتائیے گا راشد صاحب۔ تکون نون اصل تو میں تو تکون نون تھا نا یہ، جی جی تو بالکل۔ اینا، اینا پہلے اینا ماں جو لگا اینا کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا۔ آئینہ پہلے تو آیا ہوا ہے، تو لیکن آئینہ کی وجہ سے اینا کی وجہ سے فعل نہیں ہوتا نا مضارع، ہاں فعل مضارع میں مظاہر میں۔ تبدیلی ہم نے جن حروف کی وجہ سے پڑھی ہے اس میں آئینہ شامل نہیں تھا، اب یہ کوئی اور وجہ ہوگی جس وجہ سے یہ سر چینج یہ ہو کوئی گیا۔ شرطیہ جملہ تو نہیں بن جاتا؟ جہاں کہیں تم ہوگے اللہ نکال لائے گا۔ یہ بات آپ کی نزدیک تر اور ہے، ٹھیک لگ رہی ہے، باقی لوگ بھی اس پہ غور کریں، کوئی شرط بن رہی ہے یہاں پہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے
اللہ نکال لائے گا. یاتی بکم اللہ، تمہیں لے آئے گا اللہ. تو یہ ایک شرطیہ کمبینیشن بن رہا ہے نا بات کا. پہلے جی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد اس کا جواب دیا جا رہا ہے، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں اللہ لے آئے گا. تو ایک طرح سے شرط بن رہی ہے نا. جی. یہ شرط کی وجہ سے فعل مضارع پہلے والے پارٹ میں اور دوسرے والے پارٹ میں تبدیل ہو. اب یہ گرین لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گویا کہ اس شرطیہ جملے کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر رہی ہے. جی اینما تکونوا اینما پہلا پارٹ تکون. اور یاتی بکم اللہ جمیعا دوسرا پارٹ. اور ان دونوں میں پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل مضارع تبدیل ہوا، آخر میں نون ڈراپ ہو گیا، اور دوسرے والے میں آخر میں جزم آ گئی کیونکہ وہ واحد والا تھا نا، تو اس میں جزم آ گئی، اور جمع والا تھا اس کا نون ڈراپ ہو گیا. تو یہ تو وجہ آ گئی فعل جزاک مضارع کے اللہ. تبدیل. اب آخری سوال رہ گیا جمیعا. یہ یہ تو حالت مفعول نصب میں نظر آ مفعول رہا ہے. بن کر آ وہ رہا ہے نا. حالت کو مفعول سب بن کے کے آ رہا سب. ہے نا. اللہ سب کو لائے گا، سب مفعول ہے، مفعول بن کے آ رہا ہے. اچھا، اگر اس کو ہم مفعول مانیں تو پھر کم کیا ہے؟ کم یاتی کم بکم. کم کم بھی مفعول ہے، جبیہ لگتا ہے کہ حالت میں ہے کہ سب کے سب کو اکٹھا لائے گا اس کو شو. جی یہ بات راشد صاحب کی ذرا قریب تر لگ رہی ہے. باقی لوگ بھی غور کر لیں اس کے اوپر. یاتی کو فردر ایکسپلین کر رہا ہے. یاتی کو فردر ایکسپلین کر رہا ہے، بالکل یہ بات بھی ہاں درست ہے. ٹھیک. فعل کو یعنی اسی سینٹینس کو اسی کی فردر ایکسپلینیشن آ رہی ہے کہ وہ کام کیسے ہو رہا ہے، اس کو فردر ایکسپلین کر رہا ہے. اور ایسے الفاظ ہم نے پڑھا کہ جو فردر ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. جمیعہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ سب کے سب اکٹھے آئیں گے. تو وہ الفاظ پھر حالت نصب میں آ جاتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، جزاک اللہ خیر. تو ہم تقریباً بلکہ مکمل طور پہ پہنچ گئے ان تینوں کوشچنس کے آنسر پہ. دو فعل مضارع کی تبدیلی اور ایک اسم حالت نصب میں گیا. سر پیچھے جو فسٹ وقوع آ رہا ہے، یہ پہلے وہ آرڈر جو دیتے ہیں حکمیہ. جی یہ تو فعل امر میں ہے. پہلے امر، سوری، فاستبقوا فعل پہلے امر امر. ہے. جی فاستبقوا الخیرات، خیرات ٹھیک ہے. کی طرف سبقت کرو. جزاک یہاں پہ اللہ. ایک سوال ہو سکتا ہے، خیرات جو ہے وہ آپ کو ایک ڈفرنٹ حالت میں نظر آ رہا ہے، زیڑ لگی ہوئی ہے اس کے نیچے، تو یہ کون سی حالت ہوگی؟ تو یہ 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 مفعول بن کے آ رہا ہے نا یہاں پہ، تو یہ حالت نصب ہونی چاہیے. حالت فاستبقوا الخیرات، اور یہ حالت نصب میں زیر لگا ہوا ہے. یاد رہے کہ ایسے اسم ہے نا جو حالت رفع میں پیش لیں اور حالت نصب اور حالت جر میں زیر لیتے ہیں. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ مؤنث والوں کی جمع. مونس جیسے والوں کی جمع. مسلمہ سے مسلمات ہوتا ہے نا، مسلماتن اور پھر مسلماتن اور مسلماتن. المسلمات، المسلماتی، المسلماتی. حالت نصب اور حالت جر دونوں ایک جیسی، المسلماتی. تو اسی طرح سے الخیراتی، یہ حالت نصب ہے اصل میں. فاستبقوا الخیراتی. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے والا پارٹ دیکھیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اب یہ جملہ غور کیجئے اس کے اوپر، اس کو اینالائز کیجئے. کل شیء ایک مرکب ہے. کون سا مرکب بنے گا یہ؟ کبھی اضافی. یہ کلی مرکب شیء. اضافی ہے. کل شیء جو ہے مرکب اضافی ہے، لیکن یہ کلو شیء ہونا چاہیے تھا اصل میں. اللہ کی کلو وجہ سے. شیء اللہ کی اللہ وجہ سے اللہ کی وجہ یہ سے. حالت جر میں چلا گیا اور کل شیء بن گیا. اب یہ علی کل شیء مل کے ایک کمپلیکس مرکب بن گیا. مرکب جاری بھی بن گیا اور مرکب اضافی بھی بن گیا. اضافی.
اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انا کی وجہ سے لفظ اللہ جو ہے وہ حالت نصب اللہ میں چلا گیا، ہم اسے کہیں گے کہ انا کا اسم بن گیا. اسم. ٹھیک ہے، تو انا کیا کرتا ہے، انا جو ہے وہ اپنے سے بعد والے اسم کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، اس کو ہم انا کا اسم کہہ دیتے ہیں. یہ قدیر اچھا جی، سر اس میں انا کی پھر خبر بن جاتی ہے قدیر. یہ انا کی خبر بن جائے گی، بالکل، جزاک اللہ خیر. یہ انا کی خبر کہلائے گی اور وہ حالت رفع میں ہی ہے، نارمل حالت میں جی ہے. جی. اس کے بعد آئیے آیت نمبر 149 پہ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَمِنْ حَيْثُ، حَيْثُ کا مطلب ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، یاد ہو کسی کو کیا تھا؟ جہاں سے. حَيْثُ کا مطلب جہاں سے، wherever. جی. وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں کہیں سے بھی، یعنی یہ پھر کون سا اسم ہوگا حَيْثُ؟ اس میں مکان کہلائے گا نا، جی اس میں اس میں مکان جو کہ کسی جگہ. جگہ کے لیے استعمال ہو رہا ہو، تو اس کو ہم اس میں مکان کہہ دیتے ہیں. یہ اسپیشل اسم ہے، اس میں مکان ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ جہاں سے. جہاں وَمِنْ سے. حَيْثُ، اور جہاں سے بھی، خرجتا، خرجتا فعل ہے، ہم نے تم QC1 نکلو. میں پڑھا تھا، پاسٹ کا فعل ہے یہ، ماضی کا. تو خرجتا، آپ خرجتا. نکلے. اگر میں اس کو آئسولیشن کے اندر کروں تو اس کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ آپ نکلے، تم نکلے. معنی کیا ہے؟ جہاں کہیں سے بھی تم نکلو تو کیا کرو؟ ولی. فولی، ولی. اب یہ کیا ہے؟ فولی، فولی بھی فعل ہے، فا کو علیحدہ کر لیجئے. اور ولی کیا ہے؟ ولی پھر کرنا. یہ ہے فعل. کون سا فعل ہے یہ ہے فعل امر. ولی، مڑ جاؤ، مڑ جاؤ، پھر جاؤ. رخ بدل لو، مڑ جاؤ. فولی وجہ کا، اب اپنے بات اور چہرے. واضح ہو گئی، یعنی موڑو اپنا چہرہ. وجہ کا، تمہارا چہرہ، تو موڑو اپنا چہرہ. شطر المسجد الحرام، شطر کا مطلب بھی ہم نے پڑھا ہے پہلے. شطر المسجد الحرام، مسجد یہ بھی سمت کو شو حرام کرتا کی طرف، بالکل، مسجد حرام کی سمت میں، مسجد ہے. اس میں حرام. سر وجہتن میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی سمت ہی شو کرتا ہے. جی، وجہتن جو ہے وہ ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بھی سمت ہے، جی. رخ کہہ لیجئے. ہر کسی کے لیے ایک سمت ہے یا رخ ہے. اور شطرہ جو ہے یہ تھوڑا سا مختلف ورڈ ہے، جانب کہہ لیجئے. ایک جانب. سمت ہے، جیسے مشرق ہے، مغرب ہے، یہ سمجھ لی کہ سمت ہے نا، ایک سمت کا نام رکھا ہوا ہے ہم نے. اور شطرہ کا مطلب ہے جانب. اب ہے معنی وہی ہیں تقریباً، یعنی بات ویسے ہی، ہم جیسے اردو میں اگر آپ کر رہے ہو تو آپ زیادہ بہتر سے سمجھ رہیں گے کہ ایک سمت کا نام ہے اور ایک اس کی جانب ہے. ٹھیک ہے، تو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی ڈائریکشن میں. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ شطر کے بعد وہ ڈائریکشن کا آنا بھی چاہیے. جی جی بالکل، وجہ شطرہ میں. جو ہے وہ نارملی ڈائریکشن کے ساتھ آئے گا، یعنی شطرہ کا جی. مطلب ہے جانب، تو وہ جانب کسی جانب جانب وہ پھر ہوگا نا. جی 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 جی. آگے پھر وہ ہوگا اس کا وہ کس اس کی کو طرف ہے. ایکسپلین کیا ہوگا، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا. تو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب. تو وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے تم نکلو.
یعنی گویا کہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے جب بھی جہاں سے بھی تم نکلو، یعنی نماز کا ارادہ کرو، فولی، تو چہرہ پھیر دو، فولی وجہا کا، اپنا چہرہ پھیر دو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَلْحَقُّ، لا یہ البتہ والا لام ہے، یقیناً والا نام، البتہ، الحق ہے، بے شک وہ حق ہے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل، اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو یا جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، وَمَا سر اللَّهُ ایک بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ جی جی پلیز۔ سر ہم نے شروع میں جو 148 آئی تھی وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ، وہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ موضوع ہے کہ، اور پھر آگے بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، ان میں ربط کیا ہے؟ میں یہ ہے آپ کی کہ بات، جی ہر ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، یہ ایک سینٹینس ہے نا سر جو ہم نے جی جی، پڑھا، وَلِكُلِّ، اور آگے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بالکل ہی ٹاپک ہی ڈفرینٹ ہو گیا، اس کی بات ہی آگے کوئی، تو یہ اس میں کیا کوئی ایسے نہیں لگتا کوئی چیز درمیان میں، یا کیسے لنک ہو رہی ہے؟ اس فکر ہے یہ اچانک نہیں جیسے کوئی چیز آ جاتی؟ نہیں اس میں دو چیزیں ہیں اصل میں، اگر میں کوشش کرتا ہوں اسے جو مجھے سمجھ آئی وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں، باقی واللہ عالم۔ جو چیزیں مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ ایک بات ہو رہی ہے ڈائریکشن کی، کہ جو جی عبادت کرنی ہے وہ ایک خاص ڈائریکشن میں کر رہے ہیں، سب لوگ کر رہے ہیں، تم بھی کرو گے، سب لوگوں کی ایک کوئی نہ کسی نے اپنی ایک ڈائریکشن سیٹ کی ہوئی ہے، اور وہ اس کی طرف عبادت کرتا ہے، تم بھی کرو گے، اور تمہاری ڈائریکشن ہے مسجد حرام، اور وہ چینج ہو گئی ہے، ابھی تمہیں اس کی طرف کرنا ہے، تو جہاں سے بھی نکلو اس طرف رکھنا ہے۔ درمیان میں ایک پارٹ یہ والا آ گیا جو آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، لیکن وہ بڑا کانٹیکسٹ کے مطابق ہے، بہت مطابق ہے کانٹیکسٹ کے، وہ ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، جی فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ جو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اردو زبان میں ہم کسی گفتگو کے دوران کسی تحریر کے اندر ایک بات کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، ہوتا ہے نا، جس میں ایک بات چل رہی ہے اور اس کے دوران ایک ایسی چیز آ گئی بیچ میں جو ایٹ ٹائمز ہوتی اس سے متعلق ہی ہے، اسی کانٹیکس میں ہے، لیکن وہ کسی اور چیز کو، یعنی وہ آپ کو سمجھ لیں کہ کسی اور چیز کے اوپر ایمفیسس کرنے کے لیے، ٹو فردر ایکسپلین دا سیم سبجیکٹ، ٹو فردر کلیریفائی دا سیم سبجیکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہم یہ پیچھے بھی چند آیت جو پڑھی اور آگے بھی آئیں گی وہ ہیں ساری کی ساری کہ ڈائریکشن مسجد حرام کی طرف، آرڈر آ گیا ہے، اب جہاں بھی ہو رخ اس طرف کر لینا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ درمیان میں یہ بات کہنے کا مقصد جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ فوکس جو ہے وہ ذہن میں رہے کہ اصل پرپس جو ہے اس کا وہ ہے نیکی، تو یہ آرڈر ہے یہ بھی اسی نیت سے ہم کر رہے ہیں نا کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں، ہم فالو کر رہے ہیں، سر یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن اور کی ایک آیت ہے جی جی کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو، مغرب کی طرف منہ کر لو، سورہ وہ ہے نا، مجھے آیت پوری نہیں یاد آ رہی، ایک ہے دوسرے پارے میں ہی کہیں آتی ہے آگے چل کے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ آپ مشرق کی طرف منہ کر لیں، مغرب کی طرف منہ جی کر لیں، باقی آگے پھر ایکسپلین کیا ہے کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، ماں باپ کا کہنا، ماں باپ جی، کے آیت ساتھ بر بھلائی کہتے کریں۔ ہیں اسے، لیس البر ان تولوا وجوہکم جی قبل جی 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 المشرق جی 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 والمغرب۔ جی 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 ایسا ہی ہے، اسی کانٹیکسٹ میں اس سے شاید یہ بات تھوڑی سی اور ایکسپلین ہو جاتی ہے کہ جی فاستبقوا الخیرات جو ہے
فاستبقوا الخیرات. یہ جی گویا کہ اس چیز پہ ایمفیسس ہے کہ جو اس پوری بات کے اندر اصل روح ہے وہ یہ ہے کہ نیکیاں، خیرات، بھلائی، اصل ریکوائرمنٹ بھلائی کی ہے. ہوں اصل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بھلائی کی ہے. تو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے بھی ذہن میں رہے کہ ڈائریکشن فالو کرنا وہ ایک شریعت کا حکم ہے ایک، اور ایک اس کی روح جو ہے، روح یہ ہے کہ وہ نیکیاں جو ہیں وہ کہیں اگنور نہ ہو جائیں، صرف ڈائریکشن نہ رہ جائے. ہوں تو واللہ عالم، اس میں ظاہر ہے کہ علماء حضرات جو ہیں وہ اس کے اوپر زیادہ بتا سکتے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ وہ زیادہ بہتر اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. جزاک تو اللہ آگے سر. چلتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. تو ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، جہاں سے بھی آپ نکلیں، فولی تو موڑ لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور بے شک وہ البتہ یقیناً حق ہے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے، عما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو. یہاں پہ ایک چیز مجاہد صاحب نے اس سے پہلے کسی اور ٹائم کے اوپر ایکسپلین کی تھی. یہ بازر بی جو ہے، یہ بازر بی جب آ جاتا ہے تو اس یقیناً کا، جی اس کا پرپس جو ہے وہ کیا ہے، کیوں آ جاتا ہے، یہ کیا فردر ایمفیسائز کرنے کے لیے آ جاتا ہے. مجاہد صاحب اگر آپ اس کو ریفریش کر دیں، یا کوئی اور صاحب جن کو یاد ہو وہ اگر باقی ساتھیوں کے لیے ریفریش کر سکیں اسے. مجاہد صاحب کر دیں تو بہتر ہے، ذرا سینئر آپ ہیں کر نا دیں تھوڑا. اقبال صاحب، ماشاءاللہ اچھا ہے ادھر سے. جی سر، آپ کے آگے تو ہم نہیں بیان کر نہیں نہیں، سکتے. استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے، میں ماشاءاللہ سے. میں مجھے جو آ رہا تھا سمجھ کہ چونکہ جملہ اسمیہ میں یہ نا وَمَ اللَّهُ، اور اللہ نہیں، اور جب ماں اور بے کا کمبینیشن آتا ہے تو پھر ماں کے ساتھ بے آ رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ ایمفیسس کر دیتا ہے کہ اللہ غافل نہیں ہے وہ جو کچھ تم زوردار کرتے نفی ہے، بالکل، بہت ہو. جی صحیح زور بات. دو. جزاک اللہ خیر جی، جزاک اللہ خیر. سر یہاں پہ جو فولی وجہی کا ہے، اس کا یہ بھی معنی لیا جائے گا کہ اپنی ڈائریکشن کو مسجد حرام کی طرف موڑ لو، یا چہرہ ہی اس کا معنی ہوگا؟ جی اصل میں تو ڈائریکشن ہی ہے، چہرے سے مراد ڈائریکشن ہے. جی اصل تو مطلب یہی ہے اس کا. وجہ جو ہے وہ تو چہرہ ہے اس کا مطلب، لیکن ظاہر ہے چہرہ موڑنے کا مطلب ہم جس ڈائریکشن میں کھڑے ہیں نارملی ہم چہرہ اسی طرف رکھتے ہیں، اور نماز میں تو خاص طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے نا. جی، جی تو تو اس وہیں کا چہرے پرپس کو اسی بالکل یہی. طرف کر کے نماز بھی پڑھنی ہے. اور یہ اس میں ہے بھی مفعول وجہ، اس میں منصوب آیا. جی رائٹ بالکل. سر. اور اسی طرح جزاکم شطرہ اللہ بھی خیر. جو ہے وہ بھی منصوب آیا. تو یہ دو مفعول اس میں استعمال ہوئے ہیں ولے کے لیے، جو کہ ایک فعل تھا. اسی کی وضاحت جو ہے. جزاک اللہ خیر جی. اچھا، اس میں یہ بھی شیخ صاحب جو یہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو کل ہے وہ ہمیشہ مضاف ہی استعمال ہوتا ہے، مضاف بن کے آتا ہے. اور کل کا جو لفظ ہے تو اور وہ کل آتا ہے کہ، لیکن اگر اس کے اوپر تنوین ہو، جیسے اس میں تھا وَلِكُلٍّ، تو اب اگر اس پہ تنوین آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے جو مضاف الیہ ہے وہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے. تو اس کی بجائے اس کی جگہ جو ہے اس کو تنوین دے دی جاتی ہے.